السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کو ہم تختی نمبر 19 سے شروع کرنے والے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے مد کا بیان۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ مد کسے کہتے ہیں۔ مد کہتے ہیں کھینچنے کو۔ مد کے معنی ہی ہوتے ہیں کھینچنا۔ اور کتنا کھینچنا ہے، ایک الف سے زائد ہمیں کھینچنا ہے مد کو، اور میں آپ کو نیچے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کس کو کتنا کھینچنا ہے، اور ہمیں مد کی بھی پہچان کرنی ہے کتنے مد ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 مد ہوتے ہیں۔ ایک مد متصل ہوتا ہے، مد منفصل ہوتا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے مد لازم۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مد متصل۔ اور مد متصل کا قاعدہ ہم سمجھیں گے کہ مد متصل کا قاعدہ کب ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ جب حروف مدہ ہو اور حروف مدہ کے بعد والا حرف حمزہ ہو۔ آپ دھیان سے سمجھیے کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ، پیچھے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ الف مدہ جب ہوتا ہے جب الف سے پہلے زبر ہو، تو یہاں پہ الف مدہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ مد متصل کا قاعدہ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ مد متصل کا قاعدہ کب ہوگا اور اسے کتنا کھینچنا ہے ہمیں۔ تو حروف مدہ کے بعد جب حمزہ اسی کلمہ میں ہو، یعنی کلمہ بھی ایک ہونا چاہیے، جیسے کہ یہ ایک کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ نہیں ہے اس میں کوئی، تو حروف مدہ کے بعد جو حمزہ ہو اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل کا قاعدہ ہوگا، اور مد متصل کو ہمیں 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور آپ کو اس کی پہچان کیسے کرنی ہے کہ حروف مدہ ہو اور حروف مدہ کے بعد والا حرف اگر حمزہ ہو تب وہاں پہ مد متصل کا قاعدہ ہوگا، اور مد متصل کو 4 الف کے برابر ہمیں کھینچنا ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ اب یہاں دیکھیے کہ حروف مدہ اس میں یا ہے اور حروف مدہ کے بعد والا حرف حمزہ ہے، تو یہاں پر سین میں مد متصل کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہمیں سین کو 4 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات۔ سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سو او۔ اس طریقے سے ہمیں اس کی مشق کرنی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ مد منفصل کا قاعدہ کب ہوگا۔ مد منفصل کا قاعدہ اس وقت ہوگا کہ جب حروف مدہ ہو اور حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمہ میں ہو۔ ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ حمزہ اسی کلمہ میں ہو، اور یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ حروف مدہ ہو اور حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمہ میں ہو، تب وہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، اور مد منفصل کو ہمیں 3 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے اسے؟ فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبرنا، فی امرنا۔ اب یہاں دیکھیے حروف مدہ الف ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے۔ لا ایک کلمہ ہے اور الہ دوسرا کلمہ ہے، اور دوسرے کلمے میں حمزہ آنے کی وجہ سے یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، اور مد منفصل کو ہمیں 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ۔ اب یہاں پر حروف مدہ الف ہے اور حروف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ انا ایک کلمہ ہے، انزلنا دوسرا کلمہ ہے، تو یہاں پر دوسرے کلمے میں آنے کی وجہ سے حمزہ، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، اننا، حمزہ نون زبر ان، زالام زبر زل،
انزل نون الف زبرنا انزلنا انا انزلنا انا انزلنا. اب ہم پڑھیں گے مد لازم کا قاعدہ، اور مد لازم کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کتنے الف کے برابر کھینچنا ہے اور مد لازم کا قاعدہ کب ہوتا ہے. جب حروف مدہ ہو اور حروف مدہ یہاں پہ الف ہے اور حروف مدہ کے بعد اگر جزم آ جائے یا تشدید آ جائے، آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ حروف مدہ ہو اور حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم ہو یا تشدید ہو تو وہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا، اور مد لازم کو ہمیں 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. تو چلیے پڑھتے ہیں. حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آل آ نون زبرنا آل آنا. حا الف جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو حاجو کاف زبر کا حاجو کا. اب دیکھیے یہاں پر حروف مدہ الف ہے اور حروف مدہ کے بعد والے حروف مدہ الف ہے اور حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، تو یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا اور مد لازم کو 5 الف کے برابر ہمیں کھینچنا ہے. حاجو کا. واو صاد زبر وص صاد فا مد کھڑا زبر صوف والصوف فا کھڑا زبر فا والصوف تا زیر تی والصافاتی. ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کریں.